بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نیدرلینڈز اور سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تازہ واقعات، شرپسندوں پر پتھراؤ، گستاخ پر فائر ایکسٹنگوشر سے چھڑکاؤ۔ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ لمبی مدت تک تعاون کے سمجھوتے پر کام شروع کر دیا، وزیر خارجہ حسین عامر تہران واپس۔ اسرائیلی ایئر فورس نے حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے کئی ریزرو سپاہیوں کو سسپینڈ کر دیا۔ ایجپٹ کے صدر سیسی نے کئی قیدیوں کو رہا کر دیا، مشہور سماجی کارکن احمد دوما بھی شامل۔ یوکرین کے چرنیف شہر میں رشیا کے حملے، 7 ہلاک 90 زخمی، کئی عمارتیں متاثر۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی سویڈن پہنچے، رشیا نے برطانیہ کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں۔ راجستھان کے الور میں مسلم نوجوان کی موب لنچنگ، لکڑیاں کاٹنے کا الزام، 3 گرفتار۔ حیدرآباد کے آئی ٹی ملازمین کو دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ، NIN کی رپورٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اب نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر ایک مظاہرہ کیا گیا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور اسے پھاڑا گیا۔ ڈچ حکومت نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن اس مظاہرے کو حکومت روک نہیں سکی کیونکہ قانون کے مطابق اسے اس کا اختیار نہیں ہے۔ نیدرلینڈز کی ایک کٹر تنظیم کے لیڈر نے 2 دوسرے لوگوں کے ساتھ قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ پولیس نے اس سڑک کو بند کر دیا جہاں ترکی کا سفارت خانہ ہے، کیونکہ وہاں پر تقریباً 50 جوابی مظاہروں کا اعلان کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص پر پتھراؤ کیا۔ تقریباً 20 پولیس آفیسرز نے مداخلت کی اور ہجوم کو تتر بتر کر دیا۔ جمعے کی صبح نیدرلینڈز کے وزیر انصاف نے اس منصوبے کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے اختلاف کے باوجود ملک کا قانون ایسے مظاہرے کی اجازت دیتا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں بھی حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جس پر مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس دوران خبر میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے ایک اور واقعے کو روکنے کی کوشش کرنے والی ایک خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس عورت نے قرآن مجید جلانے کی کوشش کرنے والے شخص پر آگ بجھانے والے آلے سے سپرے کیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس مرتبہ بھی عراق سے تعلق رکھنے والے عیسائی سلوان مومکا نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایرانی سفارت خانے کے باہر پیش آیا۔ فائر ایکسٹنگوشر سے حملے کے بعد سلوان سکتے میں آ گیا، لیکن اسے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد پولیس نے اسے مظاہرے کی اجازت دی۔ پولیس نے اس عورت کی پہچان نہیں کی، لیکن اسے امن میں خلل ڈالنے اور ایک پولیس آفیسر پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ لمبی مدت تک تعاون کے سمجھوتے پر کام شروع کر دیا ہے۔ سعودی دورے کے بعد ایران واپس ہوتے ہوئے حسین عامر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے سعودی عرب میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بعض سمجھوتے کیے گئے۔ یہ 10 سال سے زیادہ عرصے میں کسی ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب میں پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ 2016 میں تعلقات اس وقت بگڑ گئے تھے جب سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر کا سر قلم کیے جانے کے بعد ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس سال مارچ میں چائنا کی نگرانی میں بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے مڈل ایسٹ میں امن کا ایک دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سعودی ایران دوستی کا اثر خطے کے بحرانوں پر بھی پڑنے لگا ہے، جن میں سیریا جنگ، یمن جنگ اور لبنان بحران شامل ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آپسی تعلقات کا جائزہ لیا اور مستقبل میں تعاون کے امکانات پر تفصیل سے بات چیت کی۔
سعودی عہدیداروں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا دور شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس نے حکومت کے خلاف مظاہروں کے درمیان کئی ریزرو سپاہیوں کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ بنجامن نتن یاہو حکومت ملک کے عدالتی نظام کو الٹ پلٹ کرنا چاہتی ہے اور بھی کئی پالیسیاں ہیں جن سے عوام ناراض ہیں، اور ان مسائل پر کئی مہینوں سے اسرائیل میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ 10,000 سے زیادہ ریزرو سپاہیوں نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کے طور پر ڈیوٹی نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پچھلے دنوں زخمی ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ فلسطین کی ایک نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ محمد ابو عصاب بلاتا ریفیوجی کیمپ میں حملے کے دوران بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ ہفتے کو ان کی موت ہو گئی۔ کئی فلسطینی قیدیوں نے اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے ان کی شرطیں ماننے پر بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے حوالے سے فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یوکرین کی بات کرتے ہیں۔ یوکرین میں رشیا نے ایک یونیورسٹی اور تھیٹر پر حملے کیے جس سے کم 7 لوگ مارے گئے ہیں اور تقریباً 90 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ چرنیف شہر میں پیش آیا۔ اس حملے میں کئی عمارتیں متاثر ہوئیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اس دوران روستوف ٹاؤن علاقے میں یوکرین آپریشن پر فوجی جنرل سے بات چیت کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو جلد سے جلد F-16 کی سپلائی کو منظوری دینے کا پابند ہے۔ رشیا نے برطانیہ کے 54 سے زیادہ شہریوں کے رشیا میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ برطانیہ نے بھی رشیا کے بعض شہریوں اور کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی۔ اس کے جواب میں ماسکو نے ایک قدم اٹھایا۔ جن لوگوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں کئی وزیر اور جنرل شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سویڈن پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم اور شاہی خاندان کے ارکان کے علاوہ دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے رشیا کے خلاف جوابی حملوں کے لیے یوکرین کی مدد کے بارے میں خاص طور پر بات چیت کی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ مغربی ملکوں کو مسلسل یہ یاد دلانا چاہیے کہ نیوکلیئر جنگ کے کیا خطرے ہو سکتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایسے اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں کہ یوکرین جنگ کے نتیجے میں نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نیوکلیئر سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کئی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے جن میں ایجپٹ کے سماجی کارکن احمد دوما بھی شامل ہیں۔ 37 سالہ احمد دوما نے عرب بہار کے دوران حسنی مبارک حکومت کا تختہ الٹنے والی تحریک میں حصہ لیا تھا اور اہم کردار ادا کیا تھا۔ 2019 میں ایک عدالت نے انہیں 15 سال جیل کی سزا سنائی تھی۔ اس دوران ایجپٹ کے صدارتی عہدیداروں نے بتایا کہ سیسی نے اپنے دستوری اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کئی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اس دوران مشہور وکیل خالد علی نے بتایا کہ وہ جیل کے باہر اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ نائجیریا کے مشہور عالم شیخ ابراہیم زکزکی نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ اور فرانس افریقی ملکوں میں بغاوتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ امریکہ اور فرانس کی لڑائی ہے۔ وہ نائجر اور بعض دوسرے ممالک میں حالیہ بغاوتوں کے پس منظر میں بیان دے رہے تھے۔ چائنا نے تائیوان کو وارننگ دینے کے لیے تازہ جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ پیپلز لبریشن آرمی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ سمندری اور ہوائی آپریشنز کر رہی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت شروع کی گئی ہیں جب تائیوان کے ایک اہم لیڈر نے امریکہ کا دورہ کیا جس پر بیجنگ نے اعتراض کیا۔ ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر چائنیز ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر اور IPOS ادارے نے یہ سروے کیا۔ امریکہ کے کئی کانگریس ارکان ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ لاکھوں امریکی ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سروے میں 37% بالغ امریکیوں نے کہا کہ ٹک ٹاک پر فوری پابندی لگنی چاہیے۔ 17% نے کہا کہ اس بارے میں ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ WHO چیف ٹیڈروس ایڈھنوم نے صحت کے شعبے میں کامیابیوں کے لیے انڈیا کی تعریف کی ہے۔ وہ گجرات کے گاندھی نگر میں G20 ہیلتھ منسٹرز کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹیڈروس نے G20 کی میزبانی کے دوران بہترین قیادت کے لیے انڈیا کی تعریف کی۔ انڈیا فی الحال G20 کا صدر ہے اور وہ اس سال کے آخر میں G20 چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے الگ الگ مقامات پر میٹنگز اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔
سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو اس کے اثرات کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے۔ یہ ریمارک کرتے ہوئے عدالت نے تمل ناڈو کے سابق رکن اسمبلی اور اداکار شیکھر کی ایک درخواست خارج کر دی۔ ان پر 2018 میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرنے کی وجہ سے یہ کیس کیا گیا تھا۔ جسٹس BR گوائی اور PK مشرا کی بینچ نے یہ ریمارک کیا۔ مدراس ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا جسے شیکھر نے چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کو ختم کرنے کی خواہش کی۔ بینچ نے درخواست گزار کے وکیل کو بتایا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ شیکھر نے اس واقعے کے دن اپنی آنکھوں میں دوا ڈال رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اس پوسٹ کو ٹھیک طور سے پڑھ نہیں سکے تھے۔ راجستھان کے الور میں ایک مسلم نوجوان وسیم کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ موب لنچنگ کا ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک مسلمان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعے کو ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جگرام مینا نے بتایا کہ خبر ملنے پر پولیس گاؤں پہنچی اور دیکھا کہ 3 لوگ زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کی حالت بہت نازک ہے۔ حملہ آور اس کارروائی کے بعد پولیس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ وسیم ایک پک اپ جیپ میں جا رہا تھا جس میں اس کا ایک رشتہ دار آصف اور دوست اظہر الدین بھی سفر کر رہے تھے۔ ہجوم نے گاڑی کو روکا اور ان پر حملہ کر دیا۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگ جھاڑوں کو غیر قانونی طور پر کاٹنے اور ان کی لکڑی لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ حیدرآباد میں زیادہ تر IT ملازمین کو دل کی بیماریاں اور فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ملازمین روزانہ عام طور پر 8 گھنٹے سے زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ صرف 22% ملازمین ضروری جسمانی حرکت کرتے ہیں جو 150 منٹ فی ہفتہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان IT ملازمین کو بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی بنیادی وجہ ان کا لائف سٹائل ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن NIN نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کینسر کے مریضوں میں خطرناک بلڈ کلاٹ کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کووڈ سے متاثرہ لوگوں میں ایسے اندیشے 33% زیادہ ہیں۔ یہ رپورٹ کینسر سے متعلق ایک مشہور عالمی میگزین میں چھپی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نیدرلینڈز اور سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تازہ واقعات، شرپسندوں پر پتھراؤ، گستاخ پر فائر ایکسٹنگوشر سے چھڑکاؤ۔ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ لمبی مدت تک تعاون کے سمجھوتے پر کام شروع کر دیا۔ وزیر خارجہ حسین عامر تہران واپس۔ اسرائیلی ایئر فورس نے حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے کئی ریزرو سپاہیوں کو سسپینڈ کر دیا۔ ایجپٹ کے صدر سیسی نے کئی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مشہور سماجی کارکن احمد دوما بھی شامل۔ یوکرین کے چرنیف شہر میں رشیا کے حملے، 7 ہلاک، 90 زخمی، کئی عمارتیں متاثر۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی سویڈن پہنچے۔ رشیا نے برطانیہ کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں۔ راجستھان کے الور میں مسلم نوجوان کی موب لنچنگ، لکڑیاں کاٹنے کا الزام، 3 گرفتار۔ حیدرآباد کے IT ملازمین کو دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ، NIN کی رپورٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔